جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہم لوگ صبح کے وقت یو جی سی نیٹ کے پی وائی کیوز کرتے ہیں پیپر 2 کے عربک۔ اسی سلسلے سے ہمارا کچھ چل رہا تھا بلاغت کے کوشچنس چل رہے تھے۔ آج ہم لوگ کریں گے فصاحت بلاغہ کی تعریف، اور اس کے بعد آگے استعارہ کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، چلیے اسٹارٹ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصاحہ الظہور والبیان تقول ایکٹنا ہے۔ آپ لوگ سارے تھوڑا ایکٹیو رہیے گا تاکہ ٹائم بھی بچے اور فٹافٹ ہو۔ جی بالکل۔ الفصاحة الظہور والبیان تقول افصح الصبح اذا ظہر۔ فصاحت کہتے ہیں ظاہر ہونا، باہر ہونا، اور اسی سے کہا جاتا ہے افصح الصبح اذا ظہر، یعنی جب صبح بہت زیادہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ کہتے ہیں نا صبح کو صبح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب وہ صبح ہوتی ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتا ہے، اندھیری چھٹ جاتی ہے، اسی لیے اس کو ظاہر ہونا، باہر ہونا، اپیرنس کہتے ہیں۔ اور کلام الفصیح ہو مکان واضح المعنی، اور فصیح جو کلام ہوتا ہے وہ معنی فصیح کلام فصیح کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ کلام فصیح کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ معنی واضح ہو، کسی بھی جملے کا یا ترکیب کا میننگ صحیح ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ سہل اللفظ، لفظ آسان ہو، ایسا نہیں کہ ڈکشنری ڈھونڈ کے وہ قصہ لکھنے بیٹھے، ڈکشنری ڈھونڈ کے ڈیفیکلٹ ورڈ استعمال کر رہے ہیں، الکلمات العسیرہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جید سب کی، یعنی ترکیب بھی اچھے ہوں، ایسا نہیں کہ وہ گول مول کر کے ایسا ترکیب استعمال کر رہے ہیں جس کو قارئین حضرات جو ہیں پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ترکیب بھی مناسب ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونی چاہیے، ہر جملہ ایک دوسرے جملے کے ساتھ، تب ہم اس کلام کو کلام فصیح کہیں گے۔ جس کو سمجھ میں نہ آئے پلیز بولیے گا۔ وَلِهَذَا وَجَبَ أَن تَكُونَ كُلَّ كَلِمَةٍ فِيهِ جَارِيَةً عَلَى الْقِيَاسِ الصَّرْفِي، اور تیسرا یہ ہے کہ واجب ہے کہ ہر اس کلمے میں صرفی قواعد جاری ہو، یعنی ایسا نہیں کہ فن صرفی یا نحوی کا جو قواعد ہے اس قواعد کے برخلاف نہ ہو، اس قواعد کے اندر ہو، بینۃ فی معنیہا، واضح کرتے ہوئے ہر ایک معنی کو، مفہومتاً، مفہوم بھی واضح ہو، عضبتاً سلستاً، کنٹینیوٹی ہو عبارت میں، ایسا نہیں کہ پہلا جملہ کا دوسرے جملہ سے کنیکٹ نہیں ہے۔ انما تکون الکلمات کذالک، اور کلمہ ایسے ہی ہو اذا کانت معلوفۃ الاستعمال بین النابغی من الکتاب والشعراء، اور مناسب چیزیں یا مناسب استعمال ہو، معلوفۃ الاستعمال مناسب استعمال ہو جو ماہرین کے درمیان ہے، من الکتاب انشاء پرداز لوگوں میں، اور شاعر و شعراء میں، جو مانوس الفاظ ہے، جو الفاظ استعمال کیا گیا ہے شاعروں نے استعمال کیا، ان کے جیسا استعمال ہو۔ لأنها لم تتوالى ألسنتهم، اس لیے کہ ان کی جو زبان ہوتی ہے، ان کی زبان کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی جو غیر مناسب چیز ہے۔ ولم تجری بها أقلامهم، اور نہ ہی ان شعراء یا کتاب یا ان سبرتاز کے قلمیں کبھی چلی ہیں اس کے برخلاف، الا لمکانها من الحسن، مگر جہاں کمال حسن ہو وہیں پہ ان لوگوں کا کلام استعمال ہوا ہے۔ جميع ما تقدم من نعوت جودتی و صفات الجمالی، اور وہ تمام چیزیں جو گزری ہیں وہ صفات جمال میں سے ہیں، یعنی خوبصورتی، جملے کو خوبصورت بنانے کے اوصاف ہیں اور عمدہ اوصاف۔ یہ ہو گیا آپ کا تو پہلے والا 2 لائن آپ یاد کر لیجئے گا، بس اتنا کافی ہے، اس میں ڈیٹیلز دیا ہے۔ جی، اور آپ ذوق اپنے سلیم الفاظ میں ایک بتا دیجیے جی تاکہ ذہن میں جو رہے۔ آپ کو آپ کو اگر یاد رکھنا ہو تو صرف اتنی باتیں یاد رکھیے گا کہ فصاحت کا میننگ الظہور و بیان کے ہیں، یعنی کسی چیز کو ظاہر کرنا اور بیان کرنا، اور کلام فصیح ہم اسی کو کہیں گے جس میں معنی واضح ہو، لفظ آسان ہو اور ترکیب اچھی ہو۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھ لیجیے، بس اتنا کافی ہے، اور اس میں صرفی اور نحوی قواعد کے مطابق۔ یہ 4 پوائنٹ یاد رکھ لیجیے، فصاحت کلیئر ہو جائے گا۔ کبھی کبھی دیتا ہے سوال اس میں جو بنتا ہے کہ ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک کو ہٹا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ان میں سے کون ہوگا، تو اب اس کو یاد رکھ لیجیے گا کہ واضح المعنی، سہل اللفظ، جید السبکی اور صرف قواعد، 4 پوائنٹ یاد رکھ۔
جی اچھا، ذوق سلیم، ذوق کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، سلیم کا مطلب ہوتا ہے محفوظ شدہ سے ٹیسٹ، یعنی جو اچھے ٹیسٹ، ہاں، دوسری ساری چیز سے کھٹے میٹھے نہ ہو، تو لفظی معنی ہو گیا۔ اب اس کا تعریف دیکھیے، والعمدۃ فی معرفۃ حسن الکلمات و ثلاثتها وتمییز ما فیها من جودۃ البشاعۃ و مظاہر الاستقراء۔ بس یہاں تک یہ اس کا تعریف ڈیفینیشن ہے۔ ذوق سلیم کہتے ہیں، لفظ میں دیکھ لیجئے پھر بتاتا ہوں، ارادہ کرنا کلمات کی اچھائی کو جاننے کے سلسلے میں اور اس کی صلاحت کے سلسلے میں، اور الگ کرنا اس چیز کو جو من وجوہ البشاشتی، یعنی اچھی ظاہر شدہ چیز اور ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان الگ کرنا۔ یعنی ذوق سلیم ہم کہیں گے کہ کسی بھی کلمات کو معرفت جو ہے، کسی بھی کلمات کی اچھی معرفت کو پہچاننے کا ایک کلا ہے ذوق سلیم، اور اچھی اور بری چیز کے درمیان تمیز پیدا، الگ تھلگ پیدا کرنے کی ایک چھمتا پیدا ہو انسان کے اندر، اس کو ہم کہیں گے ذوق سلیم۔ کلیئر ہے؟ یعنی ذوق سلیم آپ کہیں گے کسی کا جس کے ایسی ایک انسانی خوبصورتی یا مہارت کہہ لیں، جس کے ذریعہ انسان کسی بھی کلمے کی اچھائی کو پہچان سکے، اور اچھے کلمات اور برے کلمات کے اندر تمیز پیدا کر سکے، ڈفرینشیٹ پیدا کر سکے، اس کو ہم ذوق سلیم کہیں گے۔ نیچے جی جو لکھا ہوا ہے وہ صرف ایگزامپل دیا ہوا ہے، اتنے کام کی چیز ہے نہیں، تو نیچے کو چھوڑ دیجئے، اگر جی آپ کہیں تو میں کر لوں گا، ورنہ چھوڑ دیجیے۔ آپ بس ایک مثال دے دیں نارمل اردو میں ہی، آگے بڑھ۔ اچھا، ایک ایگزامپل لے لیجئے تب کلیئر ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک ایگزامپل یہاں نیچے دیا ہے، اب کوے کی آواز اور طوطے کی آواز میں فرق کر پاتے ہیں نا؟ کبھی صبح صبح اگر گھومنے نکلے ہیں تو کوے کی آواز اگر سنیں گے تو کوے کی آواز کیا کرتی ہے؟ ایسی آواز ہے، کرکراہٹ ہے اس میں، کان کوئی بھی جب سنے گا تو اتنا اچھا محسوس نہیں کرے گا، لیکن وہیں پہ کسی طوطے کی آواز اگر سن لے یا اچھے پرندے کی آواز، تو پھر وہ بندہ سننے کا من کرتا ہے، کان ایسے ہی سننا چاہتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان کے فطرت میں یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے کہ خوبصورت چیزوں کو وہ اٹریکٹ ہوتا ہے، خوبصورت چیزوں میں، خوبصورت وائس میں، اور جو ڈس لائک چیزیں ہوتی ہیں، ناپسندیدہ وائس ہوتا ہے، اس سے کان نفرت کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہی یہ چیزیں ہیں کہ وہ اچھی چیز کو سنیں اور بری چیز کو نہ سنیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہوا، ٹھیک، جی بوم اور کوے کی آواز۔ اب اس میں فصاح کلام فصیح بننے کے لیے چار موٹے موٹے شرطیں ہیں، ہم لوگ ڈیٹیلز میں نہیں پڑھیں گے، بس تعریف اور ایک ایگزامپل پڑھ لیں گے بس۔ یہاں دیکھیے، پہلی شرط یہ ہے کہ اشترط فی فصاحت الترکیب فوق جارا، یعنی کلمات ہی القیاس الصحیح وسہولاتها یسلم من الضعف التعلیفی وهو خروج الکلام عن قواعد اللغات المطردة كرجوع الضمیر على متأخر لفظا ورتبة في قول سیدنا حسن اللہ تعالی عنہ۔ یعنی ترکیب، کسی بھی کلمات کو فصیح بنانے کے لیے سب سے پہلی شرط رکھی جاتی ہے کہ صرفی قواعد صحیح طور پر جاری ہو۔ فصاحت ترکیبی، ترکیب کے فصاحت میں شرط لگایا جاتا ہے کہ فوق جارا، یعنی کلمات ہی اپنے تمام کلمات کے اوپر جاری ہو، علی القیاس صحیح، صحیح قیاسی جو قواعد ہیں اس پر وہ کلمات جاری ہو، وہ سہولات ہے، اور اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ وہ محفوظ ہو من ضعف التعلیفی، یعنی اسٹرکچر کی بناوٹ کی کمزوری سے محفوظ ہو، یعنی اس میں اسٹرکچر کی بناوٹ میں کوئی ضعف نہ ہو۔ دیکھیے کہ قواعد سے مطابق کیسے ہو، اور ضعف تعلیف سے محفوظ کیسے ہو، اور کس کو ضعف تعلیف کہتے ہیں مثال سے واضح ہو جائے گا۔ وہ خروج الکلام، اور کلام کا نکل جانا، قواعد اللغہ المطردہ، یعنی زبان کے جو قواعد ہے اس سے وہ نہ نکلنا، زبان کے جو قواعد ہے چاہے نحوی ہو یا صرفی ہو، ان قواعد سے نہ نکلے، اسی کو ہم ضعف تعلیف کہیں گے۔ اگر نکل گیا تو اس کو ضعف تعلیف کہہ دیں گے۔ کا رجوعی ضمیر ہے، جیسا کہ ایک ایگزامپل دیا ہے، رجوعی ضمیر کسی بھی ضمیر، پروناؤن جو ہوتا ہے نا، اس کو ہی، ہا، یہ سارے، تو عربی میں ہے کہ ضمیر جتنے ہیں 70 ضمائر ہیں، ہوا ہما، یہ سارا ضمیر ہے۔
تو ضمیر کا لوٹ جانا علی متاخرین پیچھے، لفظاً لفظی طور پر، و رتبتاً مقام طور پر، جیسا کہ سیدنا حسن کے قول میں ہے. مثال دیکھیے تو واضح ہو جائے گا. لو انا مجدن اخلط الدہر واحدہ من الناس ابقى مجدہ الدہر مطعما. قاعدہ یہ ہے نابی یا صرفی کا قاعدہ ہے کہ آپ ضمیر کو جو ہے نا اس کے مرجع سے پہلے نہیں لا سکتے. یہ قاعدہ ہے. جیسا کہ آپ لے لیجئے کہ کیا الحبیبہ ایک نام ہے، حبیبہ تحب ان تلعب کرۃ القدم. حبیبہ فٹ بال کھیلنا پسند کرتی ہے. ایک سینٹینس ہوگی. اب دوسرا سینٹینس آپ تبھی لائیں گے کہ اس کے بعد وہ پریکٹس کرتی ہے. تو اگر کہیں گے تو سیکنڈ سینٹینس میں آپ حبیبہ نام نہیں لائیں گے نا، کوئی ضمیر وغیرہ لا دیں گے جو ضمیر پہلے نام کی طرف لوٹے، اسی کو تو پروناؤن کہتے ہیں. تو یہ عربی میں یہ ہے کہ اس ضمیر کا ایک مرجع ہونی چاہیے. حبیبہ کا نام پہلے آنا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ ضمیر لا سکتے ہیں. اس کے شعر میں کیا ہوا کہ انہوں نے ضمیر کو بعد میں لایا، مرجع کو بعد میں لایا اور ضمیر کو پہلے لا دیا. دیکھیے یہاں دیا ہے کہ اگر بزرگی زمانے بھر کے لیے ہوتی، لو انا مجدن اخلط الدہر واحدہ، اگر لوگوں کے لیے شریفانہ انداز ہمیشہ رہتا بزرگیت، تو اب کا مجدہ الدہر، تو اس کی بزرگیت ہمیشہ رہتی. تو اب یہاں دیکھیے کہ مجدہ کے اندر جو ضمیر ہے، اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہاں لکھا ہے فإن الضمیر فی مجدہ راجع الی مطعمہ. مجدہ کی جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے مطعمہ کی طرف، اور مطعمہ لفظ جو ہے شعر میں بعد میں آیا ہے، اور مجدہ کی جو ضمیر وہ پہلے آ گیا. تو یہی چیز ہے جو قواعد سے نکل جاتی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ مطعمہ پہلے ہو، من الناس کے بعد اگر مطعمہ لاتا یا ابقى مطعمن، پھر اس کے بعد کیا تھا مجدہ الدہر، تب یہ صحیح ہوتا اور اس کو ہم فصیح مانتے. لیکن ہوا یہ کہ پہلے ضمیر آ گیا، بعد میں مرجع آیا، اس لیے غیر فصیح ہو گیا. اب کسی کو کلیئر نہ ہو تو بتائیے. جی کلیئر ہے. آپ لوگ میں سے کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو بتائیے. نہیں کلیئر ہے. نہیں آگے بڑھتے ہیں. ويشترط أن يسلم التركيب من تنافر الكلمات فلا يكون الاتصال بعضها من بعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان كقول الشاعر. یعنی دوسری شرط یہ ہے کہ ترکیب جو ہے محفوظ ہو تنافر کلمات سے، یعنی کلمات کا باہم ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ سننے میں پریشانی ہو، بولنے میں پریشانی ہو. فلا یکون الاتصال بعضها من بعض، اور ان میں سے بعض کا کانٹیکٹ نہ ہو، اور جس کی وجہ سے سننے پر بوجھل محسوس ہو رہا ہو، زبان کی ادائیگی میں پریشانی آ رہی ہو. وہ عامر خان کی ایک مووی تھی نا، کیا اس میں ایک گانا تھا بہت ڈیفیکلٹ ورڈ ہے اس میں. تو اسی طرح کا جیسے قول شاعر کا قول ہے وقبر حرب بمکان کفر ولیس قرب قبر حرب قبر. اب دیکھیے لفظ تو ٹھیک ہے کہ قبر کا منع قبر ہے، حرب کا منع حرب ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ایک ایسا انہوں نے سیٹ کیا کہ بندہ کوئی 3-4 مرتبہ کنٹینیو پڑھ ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے یہ ڈیفیکلٹ ہو گیا. آپ کا لفظ کی نفرت انگیز پیدا ایسی ہوئی کہ زبان تو اس کو چڑھ ہی نہیں سکتا. آپ 3-4 بار کہیں گے تو غلط پڑھ دیں گے اس کو. حرب کے قبر کے پاس کفر کی جگہ میں پھر قبر نہیں ہے، یعنی حرب کے قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے. تو کیونکہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ قاف کا جو مخرج ہے اور قبر کا مخرج ہے، یہ سارے مخرج ایک دوسرے کے قریب ہے حلق میں. اب اس کی وجہ سے ایک ہی جگہ کے قربت کی وجہ سے ڈیفیکلٹیز پیدا ہو گیا. تو ان سارے کلام کو ہم کہیں گے کہ تنافر کلمات سے نکل گیا، جس تنافر کلمات پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ہم فصیح نہیں کہہ سکتے. تیسری شرط یہ ہے کہ یجب ان یسلم الترکیب من جس کو سمجھ میں نہ آئے ٹوک دیجیے گا. اچھا ہم یہ بول رہے تھے نا جی کہ کچھ لوگوں کو شاید
प्रैक्टिस भी है इसकी, एक साथ एक सांस में 3 बार बोलते हैं। मैं अरे 4-5 बार बोल लेती हूँ। बोलिए तो सही। जिन लोगों ने बलागत अच्छे से पढ़ा है ना, वो लोग पढ़ते हैं इसको। मैंने अजीम बहुत सर अच्छे ने से पढ़ा नहीं के पढ़ा सुना। था। मैं बस फर्स्ट टाइम जब पढ़ रही थी उस टाइम मेरे टीचर ने बोला था कोई इसको जल्दी 3 बार नहीं पढ़ सकता, लेकिन मेरी स्पीड क्योंकि बोलने की बहुत तेज है ना, तो मैं पढ़ लेती हूँ। जी पढ़िए देखिए फिर। ये तभी, देखिए तभी आप पढ़ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस हो। आप मानिए कि जब जी फर्स्ट अरेबिक में हो, फर्स्ट अरेबिक में हो और आपने आपके सामने इबारत आई हो, उस चीज को इमेजिन कीजिए, क्योंकि बलागा का मतलब यही है कि कारीन के हिसाब से हम्म बात करना। ठीक है, हम्म अगर कारीन के लिए डिफिकल्ट हो रही है तो अगर अभी तो आप एक्सपर्ट बन गए ना, यू आर एक्सपर्ट इन दिस लैंग्वेज। सो आप अगर 1000 मरतबा सही पढ़ेंगे तो नहीं मानी जाएगी कि ये कलाम फंसी है। क्योंकि हमारा, ये हमने बोले इसको पढ़ ये लेंगे इसके लिए कोई। होता है ना क्योंकि ये मकरस पास पास है ना, तो जबान वो हो जाती है, मुड़ जाती है, इसको बोल नहीं पा जी रही होती है, हाँ इसलिए हाँ, हो वही जाता है। वही। जितनी भी प्रैक्टिस हो मतलब ये होता है, मतलब क्योंकि रा काफ बहुत ज्यादा है, बार आ गया ना, किसी जबान नहीं बोल पा रही होती है उनको। एक साथ बोलने में मुश्किल ही होती है, प्रैक्टिस हाँ होना पड़ता ये है देखिए, उसके सुनिए, एक एक वर्ड अगर न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं डेली, तो उसमें देखिएगा कि बहुत ज्यादा यूज होता है विफकन वर्ड। सबको मालूम है विफकन का मीनिंग अला हस्ब, अकॉर्डिंग टू विफकन हाजा तकदीर, इस रिपोर्ट के हिसाब से बहुत यूज होता है ये। हालांकि डिक्शनरी देखिएगा तो वफकन है, वो असल वफकन है, लेकिन सारे अरब अभी विफकन ही इस्तेमाल करते। क्यों? वो गलत होने के बावजूद उनकी जुबान पे जो चढ़ जाता है वही कवायद बन जाता है। सारे इंडियन भी उसको विफकन ही इस्तेमाल करते हैं अभी। तो उस दिन यही डिस्कस हो रहा था कि जो चीजें जुबान पे चढ़ जाती है, कवायद के अगर गड़बड़ भी हो तो वो चलेगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि इंसान पढ़ ही नहीं पाता तो उसको तो हम फंसी नहीं मानते। ये इसको टंग ट्विस्टर कहते हैं ना असल जी में। जी ये जी। जो कब्र हरबे नहीं वाला हम लोग पढ़ते थे, हाँ शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, इंग्लिश में हम लोग ये पढ़ते थे। जी। हम भेजेंगे ग्रुप में, आप लोग इसको देखिएगा पढ़ के। ठीक है। वैसे फाइज साहब सुनाइए, हमको बहुत अच्छा लगता है कोई चीज अलग हो। एक सांस में 3 बार अगर आप कर सकते हो तो अभी। وقبر حد مكان قبر وليس قرب قبر حد قبر، وقبر حد مكان قبر وليس قرب قبر حد قبر، وقبر حد مكان قبر وليس قرب قبر حد قبر. माशाल्लाह। अच्छा और है, कोई, अच्छा है। और कोई एक्चुअली शायद। मैं जो है ना बोलती ही बहुत तेज हूँ, तो मेरे लिए हम्म इतना मुश्किल नहीं होता। फर्स्ट टाइम भी जब मैंने पढ़ा था ना, 2-3 बार मैंने इसको ऐसे पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने पढ़ लिया, क्योंकि लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है मुझे इसलिए। अरे और कोई। एक जी हिंदी में एक गाना आया था। अरे वो जिसकी आप बात कर रहे हो गाना शायद डायलॉग था आमिर खान की मूवी का, नहीं वो नहीं, वो कोई चांदों की सॉन्ग चांदनी था। ने तो ऐसा कुछ नहीं, था वो वो। सॉन्ग ही था, वो मैंने बचपन में सुना था, मैं हाँ उसको भी जो भी बहुत था। तेज बोल लेती थी। कोई, हम्म हाँ, वो उसी तरह का यहाँ भी है। अच्छा सारे वो गाने सुनाइए कौन जैसे सा होते था। हैं ना, वो अब मुझे नहीं याद, वो बचपन में मैंने ऐसे कभी नहीं ऐसे पढ़ा कुछ था, एकदम से। चांदों की चांदनी ने चांदनी रात में चांद, ऐसे कुछ नहीं, था, मुझे चंदू के एग्जैक्टली याद चाची नहीं। ने चंदू के हाँ चाचा को ऐसा, चांद ने रात में चांदी के ऐसा कुछ, चमचे से चटनी चटाई। हाँ ऐसा कुछ ये था। और चलिए कोई, ठीक। और कोई कहना चाहे तो कहिए, थोड़ा इंटरैक्टिव हो जाएगा ये, कभी कभी होना चाहिए सब, है ना। हाँ हाँ, उसमें गाना था कि कितना मुश्किल ये गाना। आ, हाँ, इसी तरह का था जरा वो। गा के दिखाना। हाँ हाँ, इसी गाना में वो है। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड आ रहा है, काजोल उसको फिर रिपीट नहीं कर पाते और अच्छा बच्चे उसको मिस्टेक करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए थर्ड वाला चलते फिर। अच्छा, सेकंड वाला थर्ड में सबको है समझ में कि आ गया। ये तनाफुर कलिमात है ना। जी। मतलब कफरू और कुर्बू, ये कब्रू, ये सब आसपास में करीब करीब अल्फाज है, तो समझ में नहीं आ रहा है कलिमात तो। ठीक है। आज ना असल में कुछ नए तलबा भी है, मतलब थोड़े नए स्टूडेंट्स भी हैं। ऐसे मेहताब सर ने कहा था कि सबको, सब ग्रुप्स में कम से कम लिंक शेयर कर दिया जाए, तो अब से सारे ग्रुप्स में सारे लिंक शेयर होंगे, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए फिर अलग ग्रुप है जो है, वहीं पे हम कंटेंट शेयर करेंगे। ठीक है।
ہاں اگر چلیے کوئی انٹرسٹیڈ ہے ڈیلی کے لیے تو وہ اپنا نمبر مطلب بتا سکتا ہے، پھر اس کو ایڈ کر دیا جائے گا۔ جی، لیکن جو پابند ہے وہی بولیے گا تاکہ وہ تھوڑا اس کا اہمیت رہے اس گروپ کی، ٹھیک ہے؟ جو سیریس ہے وہی لوگ ہمیں بتائیے گا، ہم ایڈ کر دیں گے۔ چلیے تھرڈ والا اسٹارٹ کریے۔ تھرڈ والا یہ ہے کہ کی یجب بات ان ہو رہی یسلم، ہے، جی، کس گروپ کی بات ہو رہی ہے؟ ہم لوگ کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ہم لوگ یہاں پہ جو بھی پڑھتے ہیں یا پھر ڈیلی تھوڑا کچھ نہ کچھ ہم لوگ شیئر کرتے ہیں وہاں پہ۔ کون یہ تو ہے شاید، اس میں بس تھوڑے ہی لوگ ہیں جو سیریس پڑھتے ہیں، وہی لوگ۔ مطلب جو اگر کوئی ڈسکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے دیکھ کر کے آتے ہیں، اور اگر کسی سے کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو وہ ایڈ کر دیتا ہے۔ یہ ہے نا ڈسکشن الہدا اکیڈمی، نہیں وہ نہیں نو ہے۔ اور کون ہے اچھا پھر؟ ہاں میتھ نہیں، یو جی سی نیٹ، اچھا دونوں، ہاں آپ شاید دونوں میں بھی دونوں ہیں۔ ہیں۔ ہے اسی میں وہی ہے، وہیں پہ شرکت۔ ٹھیک ہے چلے اب چلیے ہم کنٹینیو کرتے آپ ہیں۔ کا ہی لفظ۔ کیجیے نہیں آپ کیجیے، ٹائم نہیں ہے۔ يجب أن يسلم التركيب من التأكيد اللفظي وهو يكون الكلام الخفي دلالة المعنى المراد بسبب تأخير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية۔ کہتے ہیں کہ ترکیب کا لفظی تاکید سے محفوظ ہونا واجب ہے۔ لفظی تاکید کہتے ہیں پیچیدگی کو کہتے ہیں، ایسے کلمات جس میں پیچیدگی آ جائے گرامرٹیکل، تو اس کو ہم کہیں گے کہ لفظی تاکید۔ وہ ان یکون الکلام، اور کلام جس کی وجہ سے کلام جو ہے ہلکا دلالت کرتا ہو میننگ پر، علمان المراد، جو میننگ مراد ہم لے رہے ہیں اس کی وجہ سے اتنا اچھا کلیئر نہیں ہو رہا ہے، بے سبب تاخیر الکلمات، کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کلمات کو مؤخر کرنے کی وجہ سے، او تقدیم یا مقدم کرنے کی وجہ سے، آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے، ان مواطنها الاصلیہ، اس کی اصل جگہ سے، یعنی کلمات کو اس کی اصل جگہ سے آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے میننگ کلیئر نہیں آ رہا ہے، اسی کو ہم لفظ تاکیدی کہیں گے، تاکید۔ او بالفصل، اور دوسرا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الگ الگ لائیں آپ کسی چیز کو، بین الکلمات، ان کلمات کے بیچ، یجب ان تجاور ویتصل بعضها ببعض، حالانکہ ان میں سے بعض کا بعض کے ساتھ متصل رہنا واجب ہے، یعنی کوئی ایسی کلمات ہے جس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آنا ترکیب میں ضروری ہے، لیکن آپ اس کے بیچ میں فصل لاتے ہیں، ایسی چیز لاتے ہیں جس میں اندر اس کے ان دو لفظ کے اندر الگ الگ تفرق پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میننگ کلیئر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آپ مثال سے سمجھیے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ ما قرأ الا محمد مع کتابا اخیہ، اب اس ترکیب میں دیکھیے ایسی پیچیدگی ہے کہ کہاں ایک جگہ فائل ہے، فائل سے دور ہٹ کے انہوں نے سب کچھ لایا ہے۔ ما قرأ الا واحد محمد مع کتابا اخیہ، کان ھذا الکلام غیر فصیح، یہ کلام غیر فصیح ہے، کیوں؟ لضعف التعلیف، اس کے ضعف تعلیف کی وجہ سے، اس کے اسٹرکچر میں گرامرٹیکل مسٹیک ہونے کی وجہ سے، حالانکہ اس کا اس جملے کا اصل کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدا، محمد نے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں پڑھا مگر ایک ہی کتاب کو انہوں نے پڑھا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ انہوں نے یہ جملہ صحیح ہے، ما قرأ محمد مع اخیہ، اور پہلے والا جملہ میں آپ دیکھیے کہ اخیہ کو بعد میں لایا ایک دم لاسٹ میں، پھر مع کے بعد انہوں نے کتاب لا دیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ واحدن کو پھر پہلے لا دیا اور کتابن کو پھر بعد میں لایا، جو ایک جگہ آنے چاہیے تھا۔ یہ سارا ہیر پھیر کرنے کی وجہ سے نا میننگ گڑبڑا جاتا ہے، اور بندہ سمجھ نہیں پاتا کہ کون کس کی صفت ہے اور کون فاعل ہے اور کون اس کا مجرور ہے۔ تو یہ سارے اسٹرکچر میں گڑبڑ اگر ہو اور پیچیدگی ہو جائے، جس کا ایک جگہ لانا ضروری تھا اس کو الگ کر دیا آپ نے، تو اس کو ہم لفظ تاکیدی کہیں گے۔ لفظ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی لفظ میں ہیر پھیر ہو رہا ہے یہاں نا، اسی لیے اس کو ہم لفظ کہتے ہیں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کر دینا، مقدم مؤخر کر دینا، اس کو تاکید لفظی کہیں گے۔ ایک کلیئر ہو گیا؟ اور ایک مثال ہے متنبی کا، اس میں دیکھیے اور کلیئر ہو جائے گا۔ انا یکون ابو البریۃ آدم و ابو کا وستقلان انت محمد، یہ اس میں دیکھیے
کہ یہ جو اول بریہ ہے آدم و ابو وانتا ثقلانو انت محمد، یہ انت محمد کا مقام جو ہے نا پہلے تھا. صحیح قول یہ ہے، نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے، اسکرین آگے بڑھائے. تھوڑا اوپر کیجئے اسکرین. ہاں ٹھیک ہے ابھی کر رہے ہیں 1 منٹ. ہوا؟ ہاں یہ متنبی کا جو یہ شعر ہے آپ دیکھیے کہ اس میں کہہ رہا ہے کہ متنبی ان یکون ابل بریت آدم، حالانکہ وابو کا وہ ثقلان انت محمد، یہ انت محمد نہ پہلے آنا چاہیے تھا اور آدم کو یکونوں کے بعد آنا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کیفا یکونو یا ان یکون آدم ابل بریت، اس کی خبر بنتی اب امرین یکونوں مائک کا. بند کر لیجیے اپنا. ہیلو، کنٹینیو کریں آپ کنٹینیو. تو یہاں دیکھیے کہ یکونوں کے بعد اس کا اسم نہ پہلے ہوگا یکونوں کا، یعنی آدم ہونا چاہیے تھا اصل میں. ان یکون آدم ابل بریت، پھر اس کی خبر آپ آتی، پھر آپ کا جملہ حالیہ جو بعد میں آتا وہ ابو کا محمد اس کے بعد آتا. ہاں وانت ثقلانو پھر بعد میں آتا. لیکن انہوں نے پورے اسٹرکچر کو الگ کر دیا. کیوں؟ ان کا اپنا شعر کا جو وزن تھا اس چیز کو بیٹھانے کے لیے. ان یکون ابو البریت آدم و ابو کا وثقلان انت محمد، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہیر پھیر ہوا، جس کی وجہ سے ہم کہیں گے متنبی اتنے بڑے شاعر ہونے کے باوجود بھی اس کا کلام فصیح نہیں ہے اور اس میں تاکید لفظی پایا جاتا ہے. سوال بن سکتا ہے اس طرح کی، آپ کو اٹھا دے اور بولے کہ یہ کس کی مثال، تو اس کو یاد رکھ لیجیے. اچھا اس میں کسی کو کوئی دقت؟ نہیں چلیے نہیں مثال کلیئر ہم ہے. لوگ پڑھتے ہیں. یا جو وہیں اسلم ترکیب میں تاکید المعنوی، اس میں تاکید لفظی پڑھے ہیں، اس میں تاکید معنوی یا میننگ میں پیچیدگی ہو رہی ہے، یعنی ہیر پھیر کر رہا ہے میننگ میں. وهو ان يعمد المتكلم الى التعبير عن معنى فيستعمل فيه كلمات في غير معنيه الحقيقة. متکلم جو ہے وہ معنی کو ایکسپریس کرنے کی، واضح کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے جس میں وہ ایسے کلمات کو استعمال کرتے ہیں جو حقیقی اس کا میننگ مراد نہیں ہے. فیوسی اختیار الکلمات، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ایک کوئی برا کوئی ناپسندیدہ کسی کلمات کو لاتا ہے اپنے معنی کو واضح کرنے کے لیے، الذی یریدہ، جس کو وہ چاہتا ہے یا جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. اسکرین شیئر ہونا بند ہو گئی ہے. اسکرین شیئر. کتاب ہے آپ کے سب کے پاس؟ ہاں ہم فون سے کر رہے ہیں. 1 منٹ، علیزہ اٹھ گئے تو نہیں ہو رہا شاید. 1 منٹ ہے. کوئی پیج نمبر ایک بار بتا دیں ہم کو. پیج نمبر 3 ہے. یہاں چل رہا تھا نا، یہ ہو گیا کیا؟ جی بس اچھا تو لفظی تاکید کا میننگ یہ ہے کہ کلمات کا وہ مجاز لغوی میں ہم لوگ پڑھے تھے، سیم میننگ ہے کہ اب لفظ کو اصل میننگ چھوڑ کے دوسرا کوئی میننگ لا رہے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے سامعین کو سمجھنے میں. ایک مثال دیکھیے یہاں دیا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے نہیں بھیجا کوئی قاصد، رسول یہاں قاصد کے میننگ ہے، ہم نے شہر میں کسی قاصد کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی جاسوسی کے لیے.
اب دیکھیے کہ یہاں لسان کا میننگ ہم ہر کوئی جانتے ہیں کہ اس کا صحیح میننگ کیا ہے، زبان ہے، لیکن جو بولنے والا ہے وہ بھی زبان مراد لیا ہے، الا باللسان، اپنے قوم کی زبان کے ذریعے ہی بھیجا ہے۔ یہ قرآن آیت ہے یار، غلط میں تھا، وما ارسلنا من رسول الا باللسان قومہ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کے قوم کی زبان ہی میں بھیجا۔ یہ میننگ صحیح ہے اور فصیح ہے، کیونکہ زبان کا جو میننگ ہے لسان کا، وہی میننگ یہاں لیا گیا ہے، یعنی ہم نے قوم کی زبان ہی میں بھیجا، اسی لیے یہ کلام فصیح ہو گیا۔ اب اس کے برخلاف دیکھیے نیچے ایک مثال ہے، بطل حاکم السنتہ فی المدینۃ، حاکم نے اپنی، اگر زبان مراد لیں گے، اگر کہیں کہ حاکم نے اپنی زبان کو پھیلا دیا شہر میں، تو میننگ ٹھیک نہیں آ رہا، اور انہوں نے السنہ جو زبان میننگ ہے اس کو چھوڑ کے انہوں نے جاسوس کا میننگ لیا ہے، حاکم نے اپنے جاسوس کو پھیلا دیا شہر میں۔ تو یہاں دیکھیے، یہاں پہ انہوں نے میننگ کو بدل دیا، جو زبان کا میننگ تھا اس کو چھوڑ کے دوسرا میننگ لیا، جس کی وجہ سے تاکید معنوی آ گئی، تاکید معنوی آ گئی۔ تو لفظ کو اس کے اصل میننگ چھوڑ کے دوسرا میننگ آپ مراد لیتے ہیں، اسی کو ہم تاکید معنوی کہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ جی اس کے بعد اور کون سا پڑھیں گے؟ بلاغہ کی تعریف ہے نا اس کے بعد۔ ہاں بلاغہ، بلاغہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ تعدیت المانی، یہ 4 نمبر پہ ہیں۔ ہاں دیکھیے، اچھے معنی واضح ہو، تعدیت المانی الجلیل واضحان، معنی واضح ہو، بے عبارت صحیحات فصیح، اور اس میں فصیح عبارت کے ساتھ میننگ واضح ہو، اور لہا فی نفس اثر و خلاب، اثر و خلاب، اور ان کے ساتھ ایک دل میں جو برانگیختہ کرنے والی اثر رکھتا ہو، یعنی فی النفس اثر و خلابن، ایک کھینچاؤ ہو اس کے کلام میں، کوئی کلام کہے تو اس کی طرف انسان کھینچے، مع ملامتی کل کلام، اور ہر کلام جو ہے اس جگہ کے موافق ہو جس جگہ میں وہ کہی جا رہی ہے، والاشخاص، اور اس اشخاص کے موافق بھی ہو جس سے وہ خطاب کر رہا ہو۔ اب اس میں 4 شرطیں ٹوٹل ہے بلاغہ کی، لفظ بلاغہ کی 4 شرطیں ملی۔ یہ کہ میننگ واضح ہونی چاہیے فصیح عبارت کے ساتھ، دوسرا یہ کہ اٹریکٹیو ہو، یعنی آپ جو کہیں اس پر افیکٹونیس ہونی چاہیے کلام، کنورسیشن، تبھی بلاغہ مانی جائے گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جس کے سامنے آپ کہہ رہے ہو اس لوگوں کے موافق ہو، مناسب ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اردو اور آپ بول رہے ہیں انگلش، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس جگہ اس سامعین کے موافق ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جگہ کے بھی موافق، اس پیریڈ میں کون سی چیز ریکوائرمنٹ کرتی ہے اس حساب سے ہونی چاہیے۔ یہ 4 شرطیں اگر پائی جاتی ہے تو اس کلام کو ہم کہیں گے کلام بلیغ۔ اب بعد میں صرف ڈیٹیلز دیا ہے، اتنا زیادہ کچھ ہے نہیں، تو ہم اس کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں نہ، کیا پڑھیں گے؟ جی رہنے دیتا ہے، کیونکہ اتنا شاید ڈیٹیل میں آتی نہیں ہے۔ ہیلو، جی جی فصاحہ اور بلاغہ میں جو ڈفرنس ہے نا، اس کو ایک بار بول دیجیے۔ دیکھیے، فصاحت میں ہم لوگ کیا پڑھے کہ ایک ڈیٹیلز ہو جائے، خلاصہ کے طور پر۔ دیکھیے، فصاحت اور بلاغہ میں کیا انتر ہے؟ بلاغہ، اب لوگوں کا میننگ ہوتا ہے بلوغ، یعنی مقصد تک پہنچنا، بلوغ المرام کہتے ہیں کہ مقصد تک پہنچنے کا، حدیث شریف بھی ہے۔ تو ایک اونچے انتہائی مقام تک پہنچنا، اس کو ہم بلاغہ کہیں گے۔ فصیح کا میننگ میں فرق دیکھیے پہلے، پھر بتاتا ہوں۔ فصیح کا میننگ ہوتا ہے واضح ہونا، یعنی صبح جب ہوا تو واضح ہو گیا، کلیئر ہو گیا، ساری چیز اندھیری چھٹ گئی، تو اس کو ہم کہیں گے فصیح۔ اچھا، فصاحت کے اندر کتنی شرطیں ہیں؟ فصاحت کے اندر ہم لوگ نے 4 شرطیں وہاں بھی پڑھی، 3 شرطیں، معنی واضح، میننگ واضح ہو،
यहाँ भी देखिए कि मीनिंग वाज़े होनी चाहिए सही फसी इबारत के साथ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, दूसरी शर्त फसी के अंदर था कि लफ्ज आसान होना चाहिए। हाँ, यहाँ लफ्ज की बात उन्होंने नहीं कही, लेकिन उन्होंने इशारा कर दिया कि फसी इबारत हो, यानी वही मीनिंग आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। अच्छा, तीसरा उन्होंने फसी के अंदर जो बात की थी कि तरकीब अच्छी होनी चाहिए, तरकीब अच्छी होनी चाहिए। तो फसाद के अंदर मीनिंग वाज़े होना और लफ्ज का सही होना और तरकीब का अच्छी होना, ये तीनों शर्तें अगर हम बलागा के अंदर देखें, लफ्ज बलागा में, तो यहाँ तीनों शर्त पाया जाता है उसके फर्स्ट शर्त में, बलागा के पहला शर्त में, कि मीनिंग वाज़े हो फसी इबारत के साथ। वो फसी का तीनों शर्तें इसी लाइन में पाया जाता है। इतना क्लियर है? अच्छा, अब अलग क्या हाँ है? हाँ अलग ये है जी, अलग ये है कि फसी के अंदर फसी के अंदर जो शर्त लगाया गया है वो एक तरकीब तनाफुर कलिमत का है, ताकीद लफ्जी का है और ताकीद मानवी का है, और एक क्या था, तालीफ में क्या था यार, ज़ोफ़ तालीफ़। ये ज़ौफ़ तालीफ। ये 4 शर्तें थी। बलागा के अंदर वो सारी शर्तें नहीं है। बलागा के अंदर ये है कि वो सारी शर्तें तो पाई जाएंगी, बलागा होने के लिए फसी का होना जरूरी है, ठीक, बलागा होने के लिए फसी का होना जरूरी है, इसीलिए फसी के अंदर जितनी शर्तें हैं वो सारी शर्तें बलागा में पाई जाएगी। लेकिन उनके साथ एक्स्ट्रा चीजें जो जरूरत है बलागा के अंदर, वो ये है कि कलाम जो मकाम के हिसाब से हो और शख्स के हिसाब से, जिसके साथ आप सामने आप बयान कर रहे हैं उसके मेयार के हिसाब से होनी चाहिए और उस जगह के मुवाफिक भी होनी चाहिए। यानी हम कहेंगे ये तारुज व तबायुन का निस्बत है, अगर किसी ने मंतिक पढ़ा हो, कि हर बलिग को फसी कह सकते हैं, लेकिन लफ्ज फसी जो है कभी कभी गैर बलिग भी हो सकता है, ठीक है, इतना फर्क। जी जी जी। इसका मतलब है कि फंसी जो होगा वो बलीग नहीं हो सकता, बट जो बलीग है वो फंसी होगा, ऐसा है ना? नहीं हो जी। सकता, हम नहीं कह सकते ना, वो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सकते हैं डाउट है। रकीब भाई, देखिए ना, आप ही तो बोले ना, जब फसाहत में तो बलागत का सब कुछ पाया जाता, बलागत में फसाहत का सब कुछ रहता है। हाँ वो सही है। और हाँ, तो बलागत में ज्यादा चीज यही है कि जगह और मकान, जगह और उनका जो, मैं हिंदी में नहीं बोल पाती हूँ, आपको मैं बंगाली में सुनाती हूँ। যেমন বলছে যে জায়গা বুঝে এবং শ্রোতা, যে শ্রোতা আছে তার তার অনুকূলে কথাটা বলতে হবে, এরকম হচ্ছে না? जी 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 ताई ताई। শ্রোতার অনুকূলে, যেমন যে মৃত্যু বা বাড়িতে মানে হাস্যরসিকতা করা যাবে না, এটা তো বালিগ हाँ হবে। অবশ্যই আর বিবাহ অবশ্যই। অনুষ্ঠানে যেমন কোন রকমের ওখানে শোকাহত মানে পরিবেশ তৈরি করা যাবে না, এরকম এরকমটাই তো হচ্ছে। বালিগ, হ্যাঁ জি 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 জি। প্রত্যেকটা যেটা ফাঁসি হবে অবশ্যই মানে বালিগ হবে, যে যতগুলো যে শব্দগুলো বালিগ হবে না ওইগুলো অবশ্যই ফাঁসি হওয়া অপরিহার্য হবে, ফাঁসি হবেই হবে, ঠিক আছে। কিন্তু কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে যে জিনিসটা ফাঁসি আছে ওটা বালাগাত থেকে বেরিয়ে যেতেও পারে, সম্ভাবনা রয়েছে। হ্যাঁ, বেশিরভাগ সম্ভাবনা রয়েছে, হতে পারে যে কোনো জিনিস ফাঁসি रही ठीक है, কিন্তু ওখানে বালাগাত থেকে वो बालागत से खाली हो गया, ये हो सकता है। जैसा कि आगे आप मिसाल अगर पढ़ते तो मालूम होता, क्या कहते हैं, मुतन्नबी ने एक बुखार के सिलसिले में, जो बुखार फीवर होता है ना, फीवर के सिलसिले में चंद अशार कहीं। उस वक्त अब्बासी पीरियड में लफ्ज आइजान का इस्तेमाल नामुमकिन था, कोई इस्तेमाल नहीं करता था और उसको मायूब समझते थे लफ्ज आइजान को, यानी भी जो लफ्ज ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं अरबिक में। लेकिन मुतनबी ने उसको इस्तेमाल किया और उसको फसी जगह में इस्तेमाल कर लिया, और यहाँ तक कि वो कलाम उम्दा तरीन बलागत तक पहुंच गया। तो इस तरह का है कि आप थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ये कि जरूरी ये है कि कलाम को बलिग होने के लिए फसी का होना जरूरी है। जी जी जी। इसका मतलब यही हो रहा है रकीब भाई, सबके लिए मैं हिंदी में
जो फसी है वो बलीग नहीं हो सकता, बट जो बलीग है वो फसी ये होगी। ऐसे बोलें कि हर फसीह कलाम जो है जरूरी नहीं कि वो बलीग भी हो, लेकिन हर बलीग हाँ कलाम फसीह होगा ही होगा। जी हाँ, जी बलागत के यही लिए जी पहली शर्त यही है कि वो कलाम फसीह हो, तभी बलागती और दूसरी जो है उसमें अप्लाई होंगे। यही मैं नहीं जी बोल पाती थी अच्छी तरह से, जी आपने जी बहुत जी समझा दिया। ठीक है जी जी माशाल्लाह। सही है। अच्छा, अभी अभी मीटिंग एंड करेंगे या दो चीज है और उसको एक्स्ट्रा रखेंगे? उसलूब इल्मी रह गया हमारा और एक उसलूब खिताबी रह गया। अच्छा, हम भी पूछ रहे थे ना कि आज सर का क्लास है। अभी सर का मैसेज नहीं आया तो अभी कर लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10-15 मिनट तो लग ही जाएगी सर को आने में। मैसेज करेंगे और फिर वहाँ पे 8:15 से क्लास होने वाली है शायद आज ना। क्या? 8:15 से क्लास होने वाली थी, रात को ही सर ने मैसेज किया था। हाँ हाँ, तो अभी कर लेते हैं, फिर इसके बाद फिर अगले यूनिट की तरफ मूव करते हैं। काफी दिन हो गए इस पर, क्या है ना। तो हम लोग हाँ। उसलूब इल्मी को सिर्फ देख लेते हैं और इसको हाँ बाइंड अप कर देते हैं, खत्म ही कर देते हैं आज। हाँ हाँ बोलिए। जी जी। हम लोग बीच में सारे उसलूब छोड़ दिए। उसलूब इल्मी और उसलूब खिताबी जो है उसको कर लेते जी, हैं। उसलूब खिताब में क्या क्या फर्क है हम देख लेते हैं ताकि मीनिंग वाज़ेह हो जाए। ठीक। बस 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 बस। उसलूबुल इल्मी हम क्या कहते हैं? उसलूबुल इल्मी में आप देखिए कि वह अहदल असालिब व अक्सर वह इहतियाजन इलल मंतिक़ सलीम वल फ़िक्र मुस्तक़िम व अबादुहा अल ख़याल शेरी। यानी असालिब जो स्क्रीन शेयर ज्यादातर वो हाँ, यही पेज है। कौन सा ज्यादातर पेज है? वो थोड़ा ये सा एक पेज और आगे 8 करिए पेज। नंबर, एक 8 नंबर पेज है। पीछे है 8 वो। नंबर, आगे था। 8 नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर। बस कहाँ गए? और एक हम्म, 10 हो गया ये। 9 नहीं, 9 इसमें थोड़ा सा 8 8 नंबर लाइए, 8 नंबर। 8 पर तो बलागा है। ये थोड़ा सा आप जो है ना 2-3 पेज आगे आ जाइए, आपको अच्छा, मिल जाएगा। 9 लेके आइए तो 9 जी, नंबर। इसके बाद थोड़ा सा और चलिए। आगे आइए, और थोड़ा सा आगे। यहाँ। जी यही पे आगे यहाँ उसलोब बस इल्मी बस और बस। अच्छा, पेज नंबर का फर्क है, किताब के साथ मिल नहीं रहा। असालिब सलासा। जी। अच्छा देखिए, वह अहदाउल असालिबी व अक्सर वह इहतियाजन इलल मंतिक़ी सलीमी वल फ़िक्रिल मुस्तक़ीमी। यानी उसलूब इल्मी जो है वो असालिब उनका यानी स्टाइल, उसलूब उनकी जमा असालिब है जिसका मतलब स्टाइल होता है। यानी तरकीब के जो स्टाइल हैं वो उसमें जो बोलने की लियाकत है वो महफूज हो और सीधे सोच हो, यानी थिंकिंग जो है हाँ वो सीधा होनी चाहिए। फिक्र या आइडिया वल फिक्र मुस्तकिम एक सीधा फिक्र हो। वह अबअदुहा अनिल ख्याल शेरी और इमेजिनेशन शेरी इमेजिनेशन से बहुत दूर हो। ये जरूरी है उसलूब इल्मी के लिए। सबसे पहला ये है कि अच्छे अल्फाज में हो, मंतक सलीम हो। दूसरा ये है कि सीधे अल्फाज हो, टेढ़ा और पेचीदगी ना हो। तीसरा ये है कि शेरी तखयलात, इमेजिनेशन शेर में होता है ना, इमेजिन करते हैं कि ये जंगल है, ये महबूबा है, फिर ये है, ये है, बहुत सारा इमेजिनेशन होता है। तो शेरी इमेजिनेशन से बहुत ज्यादा दूर हो। ये तीन चीजें पाई जाए उसलूब इल्म में। और आगे क्या कर रहे हैं? लिअन्नहु यख्तुबुल अक्ल व युनाजिल फिक्र व यशरहुल हक़ाइक़िल इल्मिय्या अल्लती ला तख्लु अन गुमूदिन व खफ़ाई। इसलिए कि वो अक्ल से खिताब करता है, किसी इंसान को अक्ल यानी उनको अक्ल को समझाने के लिए खिताब करता है। और वो शरगोशी करता है एक सोच से, अल फिक्र से। और वो तजी करता है उस खफाइन जो किसी पोशीदगी से खाली ना हो। वाज़हरो मिजात हाल उसलूब अल वज़ूह। और कहते सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो इसका फीचर्स है वो ये है कि अल वज़ूह यानी क्लियर हो, सब कुछ क्लियर स्टाइल हो। वला बुद्दा यब्दु फीही असरुल कुव्वति वल जमाल। जरूरी है कि उसमें कुव्वत जमाल का असर रखता हो
यानी बंदे के अंदर खींचने की भी कला रखता हो उस कलाम में। वक़ुव्वतुहु फी सुतूह बयानिही व रसानत हुजजिही, और उसकी तक़वियत ये है कि उसके बयान की नरमीपन और उसके दलाइल की एक रिक्कत अंदाजी भी हो मौजूद हो, वह जमाल हो, और उनके अंदर जो खूबसूरती है उसकी इबारत की सहूलत में पाई जाती है। उसकी खूबसूरती उसकी इबारत की सहूलत यानी आसान अंदाजी में पाई जाती हूँ। और सलामत दौक़ी, एक एक ज़ौक़ पैदा होता हो, कोई भी बंदा पढ़े तो उसको लगे कि हाँ और पढ़ना चाहिए, ऐसा ज़ौक़ पैदा होता हो उसके इबारत पढ़ने के बाद। फिर इख्तियार कलिमात ही, और ये चीज़ कब आएगी, जब उसके कलिमात चुनिंदा कलिमात होंगे, यानी आपके अंदर ये कला होगा कि कैसे किस लफ्ज़ को किस जगह पे इस्तेमाल करना है। जब इसको सही तौर पर इस्तेमाल करेंगे तभी ज़ौक़ सलीम आएगा। व हुस्न तक़रीरिहिल मानी मिनल अफ़हाम मिन अक़रब वजूहिल कलाम, और उसकी हुस्न तक़रीर उनके सबसे वाज़ेह तौर पर अगर रिपोर्ट की जाए कि फिल अफ़हाम समझाने में मिन अक़रब वजूहिल कलाम, तमाम कलमों से ज़्यादा करीब करो। यानी हम अपनी ज़ुबान में कह सकते हैं, हम जो कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, उस्लूब इल्मी के लिए, उस्लूब इल्मी सबसे ज़्यादा अलग जो दूसरे उस्लूब से है वो ये है कि शेरी इमेजिनेशन से पाक हो, दूर हो। दूसरा यह है कि उसके अंदर कोई गुमूज़ ना हो या पोशीदगी ना हो। तीसरा यह है कि माना कुल्ली तौर पर वाज़ेह हो। चौथा यह है कि वो लफ्ज़ आसान होने के साथ साथ एक असर भी रखता हो। ये सारी चीज़ें अगर पाई जाती हैं तो हम उसको उस्लूब इल्मी कहेंगे। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें नीचे भी बताई गई हैं तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे, वो डिटेल्स इतना ज़रूरी है नहीं। अब दूसरा इसको, अच्छा उस्लूब इल्मी समझ में आ गया? हेलो जी जी अच्छा, उस्लूब अदबी हम देखते हैं तब और वाज़ेह हो जाएगा कि उस्लूब इल्मी और उस्लूब अदबी में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। उस्लूब अदबी में क्या फ़र्क है, उस्लूब इल्मी इसके बरक्स होता है, यानी उस्लूब अदबी इसके बरक्स होता है। अदबी क्या कहते हैं, जो अदबी अंदाज हो, एक लिटरेचर के मेयार तक, स्टैंडर्ड तक वो पहुंचता हो, उस स्टाइल को हम कहेंगे उस्लूब अदबी। और वो कैसे होता है, वल जमाल अबरज़ सिफ़ाती, सबसे उम्दा सिफात मौजूद हो, हाँ जो सब बहुत ज्यादा चीजें उम्दा हो। वह अजहर मुमय्यज़ाती, और सबसे उनकी सबसे वाज़ेह फीचर्स हम कहेंगे हो मौजूद हो। वह मनशा जमालिही माफी ही मिन ख़यालिन राय, ये देखिए। और उनके सबसे बड़ी खूबसूरती उस्लूब अदबी ये है कि इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या, कि आप बैठे हुए हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि एक स्टोरी अगर लिखने बैठे हैं तो बंदा क्या करता है, कोई शायरी करता है तो वो अपने ख्याल में लाता है कि उस जमाने में ये था, वो जंगल था, फिर वहाँ एक लड़की आई, फिर उससे अट्रैक्शन हुआ, एक इमेजिनेशन मान लिया, तसव्वुर करता है बंदा। हाँ, फिर उस तसव्वुर के बाद अपने जहन में उसको एक लफ्ज का जामा पहनाता है। फिर लफ्ज का जामा पहनने के बाद बंदा कोई पढ़ता है तो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होता है। ये पूरा इमेजिनेशन होता है। ये वाकई या रियलिटी हो वाकया भी नहीं है सकता है, नहीं है। हाँ, रियलिटी के अंदर, रियलिटी की जो बू है वो कम पाई जाती है कम उस पाई। इसमें, हाँ ख्याली में। लेकिन अभी मॉडर्न का ये तो फन बलागा के हिसाब से है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अदब पूरा खाली है आपका ये रियलिटी से, क्योंकि रियलिटी का ट्रेंड 1900 ईस्वी में आया है। हमारा एक ट्रेंड्स जो है इस सिलेबस में, उसमें हम पढ़ सकते हैं। और तस्वीर दकीक हो, बहुत बारीक तस्वुर हो, और तलम्मुसुल वजूहि शिबिल बईदा अन बैनल अशियाई, और दूर की कोरी ला रहे हों, चीजों के दरमियान दूर दूर की कोरी ला रहे हों, यानी तशबीह दे रहे हों ऐसा। जैसे वो कहते हैं कि उसकी वो हम लोग उस शेर को नहीं पढ़ेगी, दिनार है, दिरहम है, वो क्या क्या चीज लाई हैं, दूर दूर की कोरी लाते हों। वह इल्बासुल मानवी सौबल महसूस, जो मीनिंग है, मीनिंग को ऐसा लिबास पर, एहसासात का लिबास पहना देना। किसी भी मीनिंग को ऐसे ला रहा है जिससे वो जिस्मानी तौर पर हम उसको देख सकते हैं, ऐसा चीज वो ला रहे हैं। इज़हारुल महसूस फी सूरतिल मानी,
اور شعور کا جو ہے شعور کو اظہار کرتا ہے ایک میننگ کے شکل میں. ہاں ان سارے چیز کو لاتا ہے. جیسے کہ وہ بخار کا جو میں بات بول رہا تھا یہی ہے. دیکھیے کہ وہ بخار کے سلسلے میں کیا کہتا ہے. اب تھوڑا سا میں خلاصہ کر دیتا ہوں جتنے اشعار ہے, لفظ بر لفظ کرنا مشکل ہے, ٹائم لگے گا کافی. اس میں پہلا کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب, پہلا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے بخار آیا, پہلا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا محبوبہ یعنی جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ آئی, پھر میرے ساتھ رہی یہاں تک کہ بہت پسینہ سے سرابور ہو گیا. پھر صبح کا وقت یہ آیا کہ وہ پسینہ میرا ختم ہو گیا اور وہ ہر رات ایسا آتی ہے. تو پھر لاسٹ میں جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا فیور تھا, فیور لاسٹ میں استعمال کر رہا ہے کہ وہ فیور یعنی الحما, میرا محبوبہ جو ہے وہ ہما ہے, بخار ہے, بخار کی وجہ سے میں پریشان ہوں. تو یہ دیکھیے ایک الگ ڈیزائن میں انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اپنے شعر کو, اور اینڈ میں جا کے وہ بتا رہا ہے کہ میرا محبوبہ کون ہے, وہ بخار ہے, فیور ہے. تو اس طرح کا امیجنیشن ایک اعلیٰ معیار کی اسٹینڈرڈ ہوتی ہے کسی بھی شعر کے لیے. تو انہوں نے ادبی, اسی کو ہم کہیں گے ادب اسلوب, کسی غیر محسوسات چیز کو محسوس میں لا دینا یا محسوس چیز کو غیر محسوسات میں لے جا کے اس کو جامع میں جامع پہنا دینا, لفظ کا جامع پہنا دینا, اس کو ہم کہیں گے اسلوب الادبی. اتنا کلیئر ہے؟ جی اچھا, تیسرا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اسلوب الخطابی کس سے کہتے ہیں. اسکرین آگے بڑھائے. یہ لاسٹ ہے تب یہ پورا ختم ہو جائے. کہاں ہے؟ ہاں آگے. ہاں ٹھیک. یہی ہے اسلوب الخطابی. جی جی, اسلوب الخطابی یہ ہے کہ ہنا تبرز قوت المعنی والالفاظ وقوت الحجت والبرہان وقوت العقل الخصیب, وهنا يتحدث الخطیب الى ارادت سامعه لإثارة عزائمه واستنهاض هممه ولجمال هذا الاسلوب ووضوحه شان کبیر في تعبیره ووصوله الى قرارة النفوس. اسلوب الخطابی کہتے ہیں کہ یہاں میننگ اور لفظ کی قوت واضح ہوتی ہے, اور قوت الحجت والبرائن, بہت سارے دلیلیں دی جاتی. خطابی کیا مانا کہ جب آپ کسی میں اسپیچ دے رہے ہوں, مان لیجئے کہ کوئی اسٹیج ہے, اس اسٹیج میں آپ کو مہمان کے طور پر انوائٹ کیا گیا ہو اور آپ وہاں عربی میں خطبہ دے رہے ہوں, ٹھیک, عربی میں کوئی ٹاپک پہ آپ کا موضوع ہے, اس پر آپ اسپیچ دے رہے ہوں, تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر آپ کا ایویڈنس ہونا چاہیے. اگر ایویڈنس نہیں دیں گے تو اتنا افیکٹو نہیں ہوگا, آپ کا جو کلام ہے وہ افیکٹو نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قوت الحجت والبرائن, افیکٹو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایویڈنس ہونا چاہیے آپ کو. وقوت العقل الخصیب, ایک زرخیز عقل کی بھی قوت ہو جس سے سامعین کو لگے نہیں بندہ بول رہا ہے, ایسا نہیں کہ مرجھایا ہوا چہرہ اٹھا کے چلے گئے اور آپ اسپیچ دے رہے ہوں. وہنا کہ یتحدث الخطیب, اور خطیب جو ہے گفتگو کر رہا ہو سامعین کے ارادے کے حساب, سامعین کے چہرے کو سمجھ رہا ہے, اس کا گیسچر سے, یہ کمیونیکیشن ہم لوگ پڑھے ہیں نا, تو اس میں آپ دیکھیے گا یہ سارا چیز آئے گا. لِإِثَارَةِ عَزَائِمِهِمْ وَإِسْتِنْهَاضِ حَمَائِمِهِمْ, ان کی ارادہ کو اٹھانے اور ان کے ارادے کے مطابق اثر انداز ڈالنے کی کلا ہو خطیب کے اندر. وَلِجَمَالِ هَذَا الْأُسْلُوبِ, اور اس اسلوب کی سب سے زیادہ خوبصورتی یہ ہے کہ وہ وضوح اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ شان کبیر فی تعطیرہ ووصولہ الی قرارۃ النفس, جو آپ کو سن رہا ہو اس کے دل میں بات بیٹھ جائے. ٹھیک, اگر اس کے دل تک بات پہنچتی ہے تو آپ سکسیسفل ہیں. اگر آپ ان کے دل تک نہیں پہنچا پاتے ہیں اپنی بات کو, تو وہ آپ, اس کا مطلب آپ اچھے خطیب نہیں بن سکتے. اچھی خطیب کے لیے سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ اثر ڈالنا سیکھیں, افیکٹو کلام کرنا سیکھیں, اس کے دل تک پہنچنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ اس کو کھینچنے کی کلا ہو. تیسرا یہ ہے کہ دلائل موجود ہو. چوتھا یہ ہے کہ آپ کے ہر لفظ واضح ہونے چاہیے, ورڈ کلیئر ہونے چاہیے. اور پھر اینڈ میں بتا رہا ہے مما یزید فی تعطیل ھذا الاسلوب, اس اسلوب کے افیکٹو کے لیے سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اس طور پر کہ منظرۃ الخطیب فی نفوس سامعیہ,
خطیب کا ایک بہت بڑا مقام ہے اپنے سامعین کے دل میں، یہ ضروری ہونا چاہیے. اب اس کا میں ایک واضح اگزامپل دیتا ہوں. مان لیجئے کہ آپ نے کوئی آئی ایس آفیسر ہے، اس نے کوئی ایک اسپیچ لکھ کے نریندر مودی جی کو دیا ہے. اب نریندر مودی جی جا کے کہیں بھاشن دیں گے تو اس کا وہ جب بھاشن دیں گے تو اس کا ہر ایک دل میں، انڈین ہارٹس میں اس کا ایک پہچان بنا ہوا ہے کہ وہ ہمارے پردھان منتری جی ہیں. تو اس کا ایک الگ معیار ہے. وہ کوئی کچھ بھی اسپیچ اگر دے دے تو ہر سامعین سننے کے لیے تیار. وہیں پہ اگر آپ کو سیم اسپیچ اگر کسی آئی پی ایس آفیسر نے لکھ کے دیا ہو، آواز بریک ہو گئی. آواز نہیں آتا. جی کوئی نہیں، ویٹ کر لو آواز آ تھوڑا. رہی ہے؟ وہ آپ شاید آ رہی ہے نیٹ ورک کا تھوڑے. ایشو ہوگا ان کا. اچھا آ گئی ہیں. آ گئی. ٹھیک ہے، تو عبد میں الرقیب صاحب کنٹینیو کریں. ہاں میں ایگزامپل دے رہا تھا کہ ایک آئی پی ایس آفیسر جو ہے سیم اسپیچ لکھا ہے اور پردھان منتری جی اس کو بیان کر رہے ہیں، سارے لوگ سن رہے ہیں. مقام کیا ہوتا ہے خطیب کا؟ وہ سامعین کے دل میں ہونی چاہیے. اچھا، سیم اسپیچ بغیر کسی ہیر پھیر کے، چینجنگ کے، آپ اپنے گاؤں میں ڈپلیکیٹ کر کے بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بولنے کی کوشش کیجیے، تو لوگ آپ کو سنتے نہیں ہیں. یہاں تک کہ کوئی کتا بھی نہیں سنتا. ایسا کیوں؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی اس کا امیج بنا ہوا ہے، نریندر مودی جی کا امیج بنا ہوا ہے، ان کا الگ مقام ہے. بھائی کچھ بھی بولیں گے لوگ سننے کے لیے تیار. ہم بولتے ہیں بھائی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. یہی ہوتا ہے مقام سامعین کے دل میں. ایک مقام اگر اچھا بن گیا تو ہر کوئی آپ کو سنیں گے. اگر مقام اچھا نہیں ہے تو لاکھ اپنے سونے دانے اپنے لفظ میں بیان کر دیں، کوئی بھی آپ کو نہیں سنے. تو وہ بھی بہت ضروری ہے. وقوت عارضته وصوته حجته ونبرة صوته وحسن لقائه ومحکمت اشارته. وہی کہہ رہے ہیں کہ لفظ اچھے ہوں، دلائل ہو، وائس ایک اتار چڑھا ہو. جب آپ خطبہ دے رہے، ایسا نہیں ہے کہ مرجایا چہرہ میں ایک ہی لب و لہجے میں بول رہے ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کبھی اونچی آواز میں بولے، کبھی دھیمی آواز میں بولے، کبھی انگلیوں سے آپ اشارہ کریں. عوام کے آئی کانٹیکٹ ہونی چاہیے، فیس ٹو فیس ہونی چاہیے، آئی کانٹیکٹ ضروری ہے. یہ ساری چیز اگر ہوتی ہے تو آپ ایک اچھے خطیب بھی بن جائیں گے اور ایک بلیغ خطیب بھی بن سکتے ہیں. یہ ہو گیا ہمارا اسلوب الخطابی، اور فساد ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں ایکسٹرا بیان کی گئی ہے کچھ چیزیں. جی اتنا ہی رکھتے پھر ہو گیا نا. جی یہیں کل استعارہ کر لیں گے انشاءاللہ جو بچہ ہے. ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے، ہم ریکارڈنگ رکھتے ہیں اس میں. اور کوئی بات کسی کو پوچھنی ہو تو بتا ہے. علم البیان میں صرف استعارہ بچا ہوا ہے نا؟ جی تمثیلیہ تو ہو گیا تھا، اس میں مرشح، مجردہ اور مطلق ایک مطلقہ باقی ہے. مقیدہ وغیرہ بچا ہوا ہے بس. اور بس یہی اصلیہ طبیعہ، یہ چیزیں، اور کنایا کا ایک دو چیزیں باقی ہے. بس آج کل کر لیں گے نا، یہ ساری چیزیں کل کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد پھر پرسوں شروع کرتے ہیں جو ہمارا اگلا یونٹ ہے. نہیں علم البدی نا، علم المعانی ہے نا، پھر کو تو ختم کرنا ہے. نہیں، علم البدی تو ہو گیا تھا نا. معانی علم المعانی، خبر اور انشاء، قصد وغیرہ. ہاں